اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جسم ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ اور آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پیشتر آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ جسم ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو جسم ویلاگ کا کنٹینٹ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ پاکستان میں جو حالات حاضرہ یا سیاست ہے وہ اتنی بانج نہیں ہے کہ وہاں کوئی موضوعات نہ رہے۔ آج پھر ہم ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ آج آپ نے سہ پیر سے سنی اور دیکھی، یعنی کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، ان کی وہ پریس بریفنگ کہ پی ٹی آئی کو کی پارٹی کو مطلب ختم کرنا، پابندی کے حوالے سے حکومت جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان، سابقہ وزیر اعظم اور سابقہ صدر عارف علوی اور سابقہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ویلاگ میں ہم ذکر کریں گے کہ بنوں میں پھر جو ہے وہ دہشت گردی ہو گئی، اور ایک اور خبر خبر تو بلکہ میری نظر میں یہ نہیں ہے، خبر تو اور ہوگی کہ جی صنم جاوید پھر رہا ہو گئی۔ اب پتہ نہیں جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پھر ان کی گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں خبر تو یہ بننی تھی کہ صنم جاوید گرفتار نہیں ہوئی۔ چلیں جی آ جاتے ہیں جی ہمارے عطا تارڑ صاحب کی بریفنگ کے حوالے سے۔ یہ بڑی چونکا دینے والی آج کی ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ یہ باتیں پچھلے سال بھی ہوتی رہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، کیوں کہ یہ پارٹی جو ہے خاص طور پر 9 مئی کے بعد اس کا تواتر سے ذکر رہا، لیکن اس وقت بھی جو حکومت تھی وہ مسلم لیگ نواز کے اس وقت کے پریزیڈنٹ میاں محمد شہباز شریف کی زیر قیادت ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، ایم کیو ایم بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، اے این پی بھی تھی، اور سندھ سے بھی جو باپ پارٹی کے ہیں سیکشن اور کچھ چھوٹے چھوٹے اور گروپس بھی شامل تھے۔ تو اس وقت یہ صرف باتیں ہوئی تھیں اور اس پہ کوئی آگے بات چیت نہیں چلی تھی، لیکن آج یکا یعنی 15 جولائی 2024 کو ایسا کیا ہوا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پر وہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ اب اس کا ظاہر ہے، دیکھیں پاکستان کے دستور یعنی جو آئین پاکستان ہے 1972 کا، اس میں آرٹیکل 17 جو ہے وہ پارٹی بنانے کا اختیار بھی دیتا ہے، تو اسی کے اندر پارٹی کو بند کرنے کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں اور اس وجوہات کو اپروو کرنا ہوتا ہے، اور پہلی انیشل کارروائی جو ہے یہ وزارت داخلہ کرتی ہے، پھر وزارت داخلہ کے خلاف متاثرہ پارٹی جو ہے وہ اپیل کر سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملہ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جانا ہوتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک فائنل ڈیسیژن دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی فردر اپیل بھی نہیں ہے۔ اب چارج جو پی ٹی آئی پہ لگائے گئے ہیں وہ تھوڑے سے مطلب لگتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ ویسے ہی چارج لگائے جا رہے ہیں جیسے توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا، عدت کا کیس بنایا گیا، سائفر کیس بنایا گیا۔ سائفر اس میں شامل ہے کہ جی سائفر لکھا تھا، قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا تھا۔ 9 مئی کے حوالے سے ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے مطلب دہشت گردی کے اقدامات تھے، اور بیرون ملک فارن فنڈنگ کا ہے کہ جی باہر سے فنڈنگ ملتی رہی ہے، اور آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ وزیر خزانہ اور کے پی کے وزیر خزانہ کی طرف سے کہ وہ وفاق کی اس پہ نہ چلے، تو ملک کی سلامتی کے خلاف کام کیا، اور جو ہے حالیہ دنوں میں جو امریکی کانگریس کی قرارداد آئی کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ایما پر آئی اور یہ ملک کے خلاف قرارداد آئی۔ تو اگر مطلب یہ چارج دیکھیں، اسی طرح کے اور بھی کچھ چارج ہیں، اگر ان چارج کو دیکھیں تو مطلب بین السطور یا بین السطور کیا مطلب براڈ ڈے لائٹ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو انہوں نے مذاق کیا ہے۔ اچھا پھر لگتا ہے کہ یار یہ فیصلہ کس نے کیا ہے، کیونکہ اب اس فیصلے کے اوپر جو حکومت کے سپورٹر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا
کہ ان کے جو مین سٹریم تو بھی شاید کسی کا نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے تو ایسی کنسنٹ نہیں لی گئی، ہم سے تو کوئی بتایا نہیں گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے کسی کام میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اے این پی نے بھی اس کو بچگانہ کام قرار دیا، وہ جس کو کہا کہ نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 3-4 بندے جو حکومت میں شامل ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پوچھا گیا، تو پھر کس سے پوچھا گیا تھا؟ کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی رائے شامل ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر تھی کہ میاں محمد نواز شریف کی زیر قیادت مری میں ایک اجلاس ہونا تھا، وہ مؤخر ہو گیا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کل وی لاگ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے نتیجے میں جو 41 پی ٹی آئی کے ایم این اےز ہیں وہ اقتدار والا ہیں، اور ان کے اوپر ورکنگ کر کے ان کو ادھر ادھر کر پی ٹی آئی کو اس سے محروم رکھ کے مطلب آئین عوام کے اندر جو اپنی اسٹرینتھ حکمران اتحاد بڑھا سکتا ہے، اور اس کو مجوزہ قوانین کے لیے تو نہیں، آئین سازی کے لیے جو اسٹرینتھ درکار ہے وہ اس کو مل جائے گی، اور اس طرح کی جو آئین میں تبدیلیاں ہیں وہ ممکن ہوں۔ اب وہ تبدیلیاں کس نوعیت کی ہیں؟ وہ ایک میں نے بیان سنا تھا، یہ بیان کچھ کافی دن پہلے کا تھا، اب وہ ہمارے ہوتے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں کہ جی سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ حکومت کو یہ سیٹیں دے دے گی، اس سیٹیں ملنے کے نتیجے میں ایسی آئینی ترامیم ہوں گی جن کے نتیجے میں پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی تتے توے پہ کیا، وہ کہتا ہے کہ پٹک پٹک کی آوازیں آئیں گی کہ جیسے فرائنگ پین میں یا کسی دیگچی میں کارن جو ہے ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس سے کارن فلور جو بنتے ہیں اسے بنتے ہیں جو کارن بنتے ہیں، تو اس سے جو آوازیں آتی پٹک پٹک کی، تو ایسی آوازیں آئیں گی۔ تو لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ آوازیں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کی تو نہیں آئی ہیں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ چوٹ بڑی زور کی لگی ہے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ 41 ارکان جو ہے نا وہ شاید مینج نہیں ہوئے، کیونکہ اگر وہ مینج ہو جاتے، کیونکہ یہاں تو اب اس موو سے تو ٹوٹل پارٹی کو ایلیمینیٹ دیکھیں کہ فرض کرتے ہیں، ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ بی ٹی آئی پہ پابندی لگ گئی، تو اس کے پھر چاہے 110 ممبران ہوں یا 116 ممبران ہوں یا 90 ہوں یا 80 ہوں، تو سارے کے سارے جو ہے نا پھر کالا دم ہو جائیں گے اور سیٹیں خالی ہو جائیں گی۔ تو مطلب حیرت ہوئی کہ یار مطلب یہ کوئی میں یہ پچھلے کئی دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کے ذریعے بال سیاستدانوں کے کورٹ میں دیے کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، تو سیاستدانوں نے تو جواب دے دیا نہیں جی نہیں، انہوں نے بال اٹھا کے دوسرے کورٹ میں تو پھینکی ہے، اور ریکٹ بھی انہوں نے کسی اور کا استعمال کیا ہے، ریکٹ انہوں نے اپنا استعمال نہیں کیا، کیونکہ مطلب یہ جو اس کو جو باؤنس بیک کیا ہے نا، وہ لگ رہا ہے کہ یہ ریکٹ بھی کہیں اور سے آیا ہے، کسی اور کا ہے، اس کی ساخت کسی اور نوعیت کی ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں جی چلیں یہ کیا ہوگا، یہ ویسے بادی نظر میں لگتا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اس کے اوپر تاثرات کیا ہیں؟ مسلم لیگ سے جو حالیہ مطلب جن کا تعلق ابھی بھی کچھ ہے یا رہا، تو مشاہد حسن سید صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسن سید نے نون لیگ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ 1975 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی عائد کی گئی۔ انہوں نے لکھا کہ 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ پر پابندی لگا دی۔ ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج نون لیگ کی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا اور بار بار پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے سیاسی استحکام کو الوداع، سرمایہ کاری کو الوداع، اقتصادی بحالی کو الوداع۔ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہاں جو ہے کوئی انسین انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اور سینٹی جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہی کسی بھی لیول میں۔ اب پی ٹی آئی نے بھی جواب الجواب اس پہ باتیں کی ہیں،
تو اب تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا اس سے پہلے کوئی تاریخ میں ایسا کوئی ایونٹ ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جی 1951 میں پہلی دفعہ جو ہے 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس جماعت پر یہ الزام تھا کہ راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہو کر ملک دشمنی کی، اور اسی بنیاد پر ملک بھر میں جماعت کے عہدیداروں پر یا کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے جو تھے سربراہ تھے سجاد ظہیر، وہ بھارت بھجوا دیا گیا تھا، اور اس وقت جب یہ اس جماعت پر پابندی لگا گئی تھی تو اس کے کارکن جو ہیں وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ اس میں ایک خاص طور پہ جو راولپنڈی سازش کیس ہے اس میں یہ تھا کہ اس میں کچھ فوجی جرنیل اور فوج کے کچھ لوگوں اور ان کے حوالے سے تھا کہ جی لیاقت علی خان کی جو شہادت کے حوالے سے، اور اس نوعیت کی چاہ کہ کوئی تختہ الٹنے کا کوئی ایلیمنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ پابندی لگی اے این پی پہ، اس پہ 2 دفعہ پابندی لگی، ایک دفعہ 1971 میں یحییٰ خان کے زمانے میں، اور پھر 1975 میں ظفرغال علی بھٹو کو جمہوری دور میں۔ جی اب پیپلز پارٹی ماضی میں یہ کام کر چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کی اب وہ والی قیادت تو موجود نہیں ہے، کیونکہ مشکل ہے کہ 1975 والا کوئی لیڈر یا کوئی کارکن اب تک موجود ہو، لیکن ان کی کوئی مطلب آگے کی جنریشن کے لوگ ہو سکتا ہے موجود ہوں، تو انہیں کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ اس ایونٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن یا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر آبزرویشن یا ان کا کوئی نہ کوئی رہا ہوگا کہ سبق انہوں نے کیا سیکھا۔ بھٹو صاحب شاید اس بات کو جو ہے سمجھتے تھے کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا۔ تو یہ معاملات ہوئے تھے جی، اس میں جو ہے نیشنل عوامی پارٹی پر جو الزام یہ تھا کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس وقت کے جو کے پی کے سینئر صوبائی وزیر تھے حیات شیر پاؤ، تو ان کے قتل ہو گیا تھا، تو وہ بھی نیب ہی کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ وہ 8 فروری 1975 کو پشاور ہائی یونیورسٹی کی ایک تقریب میں ہلاک ہوئے تھے، اور اس دھماکے کا الزام بھی نیب پر تھا۔ تو کہتے ہیں اس واقعے کے اگلے دن ظفرغال علی بھٹو نے قومی اسمبلی سے 2 بلوں کی منظوری حاصل کی، جس میں ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن کی گرفتاری کو جو استثناء حاصل تھا اس کا خاتمہ تھا۔ دوسرے بل میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے حکومت کو قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی جماعتوں کو خلاف قانون قرار دینے کا اختیار دیا گیا، یعنی یہ 1975 میں یہ ہے۔ اس قانون سازی کی اگلے روز 10 فروری 1975 کو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی گئی، اور اس وقت کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس بھی بھیجا، جس میں نیب کی قیادت نے اس وقت کے بینچ اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان، جسٹس یعقوب علی، جسٹس انوار الحق اور جسٹس گل محمد پر فل بینچ تھا، اس نے اس معاملے پر جو ہے اے این پی کے نیب کے حوالے سے جو تھا اس پر کی، تو اس بینچ پر جو ہے عدم اعتماد ظاہر کر دیا گیا، اور اس میں اس وقت جو اہم لیڈرز جو تھے وہ گرفتار تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی نیب کے سربراہ خان عبدالولی خان، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ مینگل، میر غوث زنجو اور نواب خیر بخش مری شامل تھے۔ ان پر حیدرآباد سازش کیس کے تحت ایک ٹربیونل بنایا گیا تھا، اور یہ کراچی جیل میں قید تھے۔ اس پہ ٹربیونل چلتا رہا، اور جب ظفرغال علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگا دیا گیا تو وہ ٹربیونل ختم کر دیا گیا، اور ان رہنماؤں کو مطلب جو ہے رہائی ملی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیب پر 1975 میں پابندی لگی، تو انہوں نے اس وقت ہی وہ نیشنل عوامی پارٹی، تو بعد میں عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے عبدالولی خان صاحب نے پارٹی بنائی۔ آج بھی اے این پی صوبہ سرحد کی حد تک موجود ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں غوث بخش زنجو کی، تو غوث بخش زنجو کی ایک بار چھوٹی موٹی بعد میں پارٹی تھی، تو لیکن اب زنجو فیملی کے ابھی بھی پولیٹکس میں بہرحال ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں عطا اللہ مینگل صاحب کی، تو عطا اللہ مینگل صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں، اور ان کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ اسی طرح نواب جو ہے خیر بخش مری جو ہے، وہ ان کے مری فیملی کے لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اس کو پابندی لگائی گئی اور ان لیڈرز کو پابند سلاسل کیا گیا،
تو کیا وہ ان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اچھا، حالیہ برسوں میں اگر ہم بات کریں تو 2000 عوامی نیشنل پارٹی نیب کے سربراہ خان عبدالولی خان، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سعادت اولہ مینگل، میر ہوسف زنجو اور نواب خیر بخش مری شامل تھے۔ ان پر حیدرآباد سازش کیس کے تحت ایک ٹربیونل بنایا گیا تھا اور یہ کراچی جیل میں قید تھے۔ اس پہ ٹربیونل چلتا رہا اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگا دیا گیا تو وہ ٹربیونل ختم کر دیا گیا اور ان رہنماؤں کو مطلب جو ہے رہائی ملی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیب پر 1975 میں پابندی لگی تو انہوں نے اس وقت ہی وہ نیشنل عوامی پارٹی، تو بعد میں عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے عبدالولی خان صاحب نے پارٹی بنائی۔ آج بھی ANP صوبہ سرحد کی حد تک موجود ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں غوث بخش زنجو کی، تو غوث بخش زنجو کی ایک بار چھوٹی موٹی بعد میں پارٹی تھی تو لیکن اب زنجو فیملی کے ابھی بھی پولیٹکس میں بہرحال ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں عطا اللہ مینگل صاحب کی، تو عطا اللہ مینگل صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اور ان کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ اسی طرح نواب جو ہے خیر بخش مری جو ہے وہ ان کے مری فیملی کے لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اس کو پابندی لگائی گئی اور ان لیڈرز کو پابند سلاسل کیا گیا تو کیا وہ ان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اچھا، حالیہ برسوں میں اگر ہم بات کریں تو 2021 میں جو ہے تحریک لبیک پر جو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت پابندی عائد کر دی گئی تھی اور یہ تقریباً اپریل 2021 کا واقعہ ہے۔ تو 7 ماہ بعد 2 نومبر 2021 میں TLP کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے اور پنجاب حکومت کی درخواست پر یہ پابندی ختم بھی کر دی گئی تھی۔ پھر TLP نے 2024 کے الیکشن میں حصہ بھی لیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے منظرنامے میں یہ سب ساری اس ملک کے اندر ہسٹری موجود ہے کہ آپ نے کہیں کسی پارٹی کو بین بھی کیا، لیڈرز پہ مقدمے بھی چلے، ٹریبونلز میں بھی پیش ہوتے رہے، تو وہ لیڈرز جو ہے ان کے پولیٹیکل کریئر نہ ختم ہوئے اور بعد میں ان کی فیملی کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں بعد میں چلتی رہیں۔ تو دیکھیں اس کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اب کس عقل مند نے یہ مشورہ دیا ہے، جس نے دیا ہے بہرحال، لیکن بہرحال یہ کہ یہ کوئی جس طرح کہتے ہیں نا PTI جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، تو مجھے لگ یہ رہا کہ فرسٹریشن کہیں اور بھی آ گئی ہے، حکومت کی سرکلز میں بھی ہے۔ تو اب دیکھیں جی یہ کیا ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات جناب وہ آرٹیکل 6 کی، دیکھیں وہ بادی النظر میں وہ تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریورٹ کر دیا۔ ایک جج تھے اس بینچ میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ جی آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر انہوں نے جس طریقے سے ڈسپوز آف کیا تھا اس کی تحریک عدم اعتماد کو، تو وہ اس کو بذات خود اس طرح انڈورس کرنا جو ہے وہ غیر آئینی تھا، اور اس غیر آئینی اقدام کے نتیجے میں پھر جو بعد میں ایکشن لیا گیا اور اسمبلی توڑی گئی۔ پہلا غیر آئینی کام جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے اینڈ پہ ہوا، دوسرا وزیر اعظم نے ایڈوائز دے دی صدر کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی اور صدر نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، تو یہ غیر آئینی کام تھا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 6 یہ آپ نے سنا ہوگا، بہت ذکر ہوتا ہے آرٹیکل 6 کا، پاکستان کی تاریخ میں اب تک آرٹیکل 6 کا ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، وہ جناب مشرف صاحب پر، اس پہ بہرحال ان کو سزا دے دی گئی، پھر ان کی سزا کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے معطل بھی کر دیا، بعد میں اس کے خلاف اپیل آئی اور حالیہ عرصے میں یہ بھی اسی سال کی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 4 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو معطل کر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے جو ڈیسیژن تھا اس کو برقرار رکھا تھا۔ اگرچہ اس وقت مشرف صاحب دنیا سے جا چکے تھے، تو بات یہ کہ اگر یہ آرٹیکل 6 کی انہوں نے شروعات کر دی تو جناب اعلیٰ ابھی پھر ایک آئین کی وائلیشن کا کیس ابھی حالیہ عرصے میں ابھی بھی سامنے ہے، جب پنجاب اور KPK میں الیکشن نہیں کرائے گئے اور جس نے نہیں کروائے پھر وہ اس پہ بھی اگر کسی کا کیونکہ یہ جس بات کا چل رہا ہے معاملہ وہ 2022 کا ہے، آج 2024 کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے، تو ایسے پھر کسی دن کسی کو یاد آ جائے گا کہ جناب کہ پنجاب اور KPK اسمبلیوں میں الیکشن نہ کرا کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی تھی، تو اس خلاف ورزی میں پھر آرٹیکل 6 اگر پھر جہاں کہیں جس کسی پہ لگا تو پھر یہ پریسیڈنٹ بھی شروع ہو جائے گا۔ آ جاتے ہیں جناب دوسری بات کہ آج پاکستان میں
ایک بڑا بدترین اور ایک افسوسناک واقعہ کہ بنو کینٹ پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دہشت گرد جو اس پہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو بہرحال دہشت گردی کے مسائل ہیں، اور اس میں افواج پاکستان یقینی طور پر اس کو نبر آزما ہے، اور اس کے خلاف وہ مطلب ان کی جد و جہد اور ان کی جو ہے قربانیاں ہیں اس کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جاتا اور قابل ستائش ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس دہشت گردی کی افریط سے نجات دے۔ اور تیسری خبر کہ بلکہ خبر یہ ابھی تک کہ صنم جاوید جی رہا نہیں ہوئی، صنم جاوید جو ہے نا وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئی، کیونکہ صنم جاوید جتنی دفعہ رہا ہوئی ہیں اس سے ایک بار زیادہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ تو اب مجھے نہیں پتہ کہ جب میں یہ ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو پھر وہ دوبارہ گرفتار ہوئی ہیں نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ ایک اگر یہ نہیں گرفتار ہوئی تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی واقعتاً ہیں اوفینسز ہیں تو ان کے خلاف واقعتاً بس اس کے ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، لیکن عدالتوں میں وہ بار بار ان کی ضمانت ہو جانے کا مطلب لگ یہ رہا ہے کہ پھر پروسیکیوشن کے پاس کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ہے کہ جو ان کو اندر رکھنے کا مزید سبب بنے۔ یہ چلیں جی، آج کا ویلاگ تھا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔